अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। प्रोग्राम इस्लाम और ख़वातीन में मैं हूँ आपकी मेज़बान सदब असलम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमारा मौजू है हयात, उसूल हयात। ज़िंदगी के अंदर अपने उसूल बनाइए और अपना मामला अल्लाह ताला के और अपने दरमियान बेहतर कीजिए। आज हम इस मौजू पे बात करेंगे इंशाअल्लाह और ये बताएंगे, कोशिश करूँगी कुरान और हदीस की रोशनी से कि हमें अपनी ज़िंदगियों को किस तरह बसर करना चाहिए एक दुनिया में रहते हुए, और हमें मामलात अपने किस तरह अच्छे करने हैं अल्लाह से भी और बंदों से भी। तो सबसे पहले जो बात आती है कि जब अल्लाह ताला इंसान को पैदा करता है, पैदा करने के बाद उसकी परवरिश के लिए उसके माँ बाप, उसके रिश्तेदार, बहन भाई सब होते हैं। इसी तरह वो बढ़ता चला जाता है, अहकामात उस पर आयद होते चले जाते हैं। वो कलमा गो होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है। घर में माँ की गोद एक दर्स गाह होती है जो उसको बताती है, अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाती है और उसे कहती है कि पहचान करवाती है कि हम कौन हैं, हम कलमा गो हैं, हम नबी के उम्मती हैं, हम पे क्या फ़राइज़ जो है वो आयद होते हैं, हमें क्या करना चाहिए। इसी तरह वो बच्चा बड़ा होते होते एक बुद्धबार इंसान बनता है। अब उसमें क्या तब्दीलियाँ आती हैं, क्या फ़राइज़ होते हैं, वो किस तरह ज़िंदगी को जीता है और इंसान को किस तरह ज़िंदगी को जीना चाहिए। आज के टॉपिक के अंदर मैं बताना चाहूँगी कि इस्लाम जो हुक्म देता है, पैगाम जो देता है कि आपको एक मुसलमान की हैसियत से, एक इंसान की हैसियत से अपनी ज़िंदगियों को कैसे गुजारना चाहिए। अल्लाह ताला ने सबसे पहले तो इंसान को, मुसलमानों को अशरफुल मखलूक बनाया और एक बेहतरीन इंसान बनाया और अक्ल सलीम अता फरमाई। जहाँ तक अशरफुल मखलूक का ताल्लुक है और अशरफुल मखलूक के बाद अक्ल सलीम अता फरमाई, तो ये इसलिए अता फरमाई कि देखो, अक्ल सलीम जिन लोगों को मैंने अता की तो मैंने उन्हें शऊर अता किया, और शऊर अता किया तो अल्लाह ने उन्हें इल्म अता किया, और इल्म की बदौलत तुम देखो कि अच्छी चीज़ों में और बुरी चीज़ों में तमीज़ कर सको, हलाल और हराम में तमीज़ कर सको, अल्लाह के अहकामात की पैरवी कर सको। इसी तरह एक इंसान को चाहिए, वो मर्द है, वो औरत है, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे उसूल बनाए कि जिससे वो पुरसुकून रहे अपनी ज़िंदगी में, आखिरत में भी और दुनिया में भी। वो माला माल होना चाहता है। आज देखें, आज की दुनिया के अंदर हर बंदा दौलत के पीछे भाग रहा है, शोहरत के पीछे भाग रहा है। तो ये किस तरह हासिल होती है? एक माँ है ना, जिसको कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा दर्जा वालिदैन को अता फरमाया और उसमें जो है 3 गुना दर्जात माँ के अता किए, और कहा गया कि माँ के पैरों तले जन्नत है। मगर लोग जो है वो कहीं और अपनी जन्नतें ढूंढते हैं, लोग जो है वो कहीं और अपनी कामयाबी ढूंढते हैं। पहला उसूल तो ये बना लें कि अपने घर के अंदर जो आपके बड़े हैं, आपके वालिद हैं या आपकी वालदा हैं, उनकी खिदमत कर कर आप दीन और दुनिया दोनों संवार सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे हैं तो जिब्रील अमी आपके पास आए, और जिब्रील अमी ने आपको देखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहले मिंबर पर तशरीफ़ ले जा रहे हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। फिर दूसरे मिंबर पे आपने कदम रखा तो आपने फरमाया आमीन। फिर तीसरे जीने पर आपने कदम रखा तो आपने फरमाया आमीन। तो तमाम सहाबा बैठे हुए थे वहाँ पर और आपसे पूछा, या रसूलल्लाह, जब आप मिंबर पर तशरीफ़ फरमा थे तो 3 मरतबा आपने आमीन 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 कहा, या रसूलल्लाह इसमें क्या मसले आते?
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل امی میرے پاس آئے اور میرے کان میں آ کے انہوں نے یہ کہا کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا کہ جس نے اپنے والدین کو پایا، حیات پایا، والدین کا زمانہ پایا، مگر خدمت نہ کر کے جنت حاصل نہ کی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے، تو آپ کو اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے، انہیں اف تک نہ کہیں۔ قرآن بار بار فرما رہا ہے کہ والدین کو اف تک نہ کہیں، ان کی خدمت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو والدین کا فرما بردار رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کا دین اور دنیا دونوں کو سنوار دے گا۔ تو اپنے گھر میں رہنے والے والدین کی خدمت کیجیے، ان کو تکلیف نہ دیجیے۔ جس چیز کی ضرورت ہے آپ یہ اصول بنائیے کہ آپ نے اپنے والدین کو کبھی تکلیف نہیں دینی، ان کی دعائیں لینی ہیں، اور جب والدین دعا کرتے ہیں تو انسان کامیابی کے راستے سے اسے جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ ایک اصول ہو گیا جو آپ کے گھر سے شروع ہوتا ہے۔ دوسری بات ہے کہ غصہ جو کہ برباد کر دیتا ہے، جو تباہ کر دیتا ہے، جو زندگیاں خراب کر دیتا ہے، جو ایسے فیصلے کروا دیتا ہے آپ سے کہ آپ کے زندگی کے اندر پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں رہتا۔ تو اپنے غصے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کہ طاقتور وہ شخص نہیں ہے جو لڑتا ہے اور پہلوان ہے اور پچھاڑ دیتا ہے، گرا دیتا ہے اپنے سامنے والے کو، بلکہ طاقتور وہ شخص ہے کہ جو غصے کو غصے کے وقت پی جاتا ہے۔ کہا گیا ہے نا کہ ایک چیز حلال ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ حرام ہے غصہ، مگر اس کو اگر پی جاتے ہو تو وہ حلال ہو جاتا ہے۔ اسی طرح غصہ مت کیجئے، اپنی زندگی کے اندر سکون لے کر آئیے۔ یہ اصول بنا لیجئے کہ جب آپ کو نبی فرماتے ہیں کہ جب غصہ آنے لگے تو بیٹھ جایا کرو، اور اگر بیٹھے ہوئے غصہ آنے لگے تو لیٹ جایا کرو، پانی پی لیا کرو، وضو کر لیا کرو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آپ کو زیادہ غصہ آتا ہے تو وضو کیا کرو تاکہ تمہارا غصہ کم ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تم غصے میں کوئی ایسا فیصلہ کر لو کہ جس کا پچھتاوا پوری زندگی تمہیں رہے۔ تو اپنی زندگیوں میں ایک اصول بنائیں کہ جب غصہ آئے تو اس پہ کنٹرول کیا کیجئے، اسے ہلکا کیا کیجئے، سکون میں آ جایا کیجئے، نبی کی حدیثوں پر اپنا ذہن لگا لیا کیجئے کہ بیٹھ جائیں، وضو کر لیں، تو اس طرح غصہ کم ہوگا اور آپ کی زندگی میں فیصلے جو ہیں وہ اچھے ہوں گے، مثبت ہوں گے۔ اسی طرح نماز کی پابندی، کیونکہ آپ کا معاملہ کیونکہ آپ کو اللہ کے ساتھ بہتر رکھنا ہے، دنیا کے ساتھ آپ نے بہتر رکھنا ہے، آپ نے اللہ کے ساتھ سب سے پہلے اپنے تعلقات کو اچھا رکھنا ہے۔ اپنے تعلقات کو اچھا رکھنے کے لیے آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، آپ نے وہ تمام چیزیں کرنی ہے جو رب کائنات نے آپ پر فرض فرمائی ہیں، جیسے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان تمام کو نبھانے کی کوشش کیجیے۔ اس کے علاوہ گھر میں چھوٹے بڑے تمام لوگ ہیں، تمام کی شفقت حاصل کیجیے، تمام سے محبت کیجیے، ایک دوسرے کی ضرورت کا خیال رکھیے، اور یہ دیکھیے کہ کب کہاں کس کو آپ کی ضرورت ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ لوگ جو ہے برتنے کی چیز نہیں دیتے، مگر تمہارے پاس اگر ایسی چیز ہے کہ جو تم برتنے کی ہے اور تم سامنے والا تم سے مانگ رہا ہے تو وہ تم دے دو۔ یہ بہت بڑی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ زندگی کے اصولوں کے اندر ہمیں ایک اصول یہ بھی بنانا چاہیے کہ خدمت کیجیے۔ کس کی خدمت کیجیے؟ ان لوگوں کی خدمت کیجیے کہ جو خدمت کرنے کے قابل ہیں، جن کی آپ کرنا چاہتے ہیں، جو کمزور ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں، حاجی بھی ہیں، ہم کتنی تعریف کرتے ہیں، حج کر کے آئے، نمازی ہیں، دیکھتے ہیں بھائی صاف ستھرا لباس پہنے، نماز پڑھ کے آئے ہیں، حدیث بیان کرنے والے ہیں، حافظ قرآن ہیں، عالم ہیں، معلم ہیں، بہت مدثر ہیں، بہت بڑی بڑی جو ہے وہ جامعہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، نیک پرہیزگار ہیں، مگر اگر کوئی شخص ان کے پاس آ کر یہ کہتا ہے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، اور آپ وہ ضرورت اس کی پوری کر سکتے ہیں اور آپ نے نہیں کی، آپ چاہے عالم ہیں، چاہے فاضل ہیں، چاہے حاجی ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، بڑے سے بڑے ہیں، مگر آپ نے اس کی ضرورت پوری کر سکتے تھے مگر نہیں کی، آپ کچھ بھی ہیں مگر نیک نہیں ہیں۔ اللہ
خیر سے خالی رکھتا ہے ایسے لوگوں کو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو خیر سے خالی نہ رکھے، آپ علم ہے تو علم سے لوگوں کی مدد کیجئے، آپ اپنی زبان سے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، آپ اپنی خدمت سے ان کی مدد کر سکتے ہیں، آپ اپنے پیسے سے ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے کہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ دیجئے، سب کے ساتھ محبت امن سے پیش آئیے، اور تمام لوگوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کیجئے کہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں چیزیں جو ہیں وہ سنور جائیں۔ تو اللہ سے دعا ہے پاک پروردگار ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما، ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو اور تیرا رسول ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں خیر والا بنا، ہمیں خیر بانٹنے والا بنا، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ کوشش یہی ہے کہ زندگی میں اصول بنائیں، زندگی میں اصول بنا کر اپنے تعلقات اپنے گھر والوں سے، اپنی فیملی سے اچھے رکھیں، اور سب سے بڑا ہمارا تعلقات ہم اپنے اللہ سے، اپنے رب سے اچھا رکھیں۔ تو اسی طرح دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہماری تمام کی سننے والوں کی، آپ کی میری تمام کی پریشانی کو دور فرمائے، اور ہماری دعاؤں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئے پروگرام کے اندر، جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔